آپ پہلے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے۔ سچ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ جہنم کی آگ کو وہی بجھا سکتے ہیں جو آنسو وقت سحر مومن کی آنکھ سے ٹپکیں۔ شجر و نسب کے سائے میں پناہ لینے سے اونچا مقام نہیں ملتا۔ نادان گزشتہ زمانے کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ احمق خاموش رہتا ہے تو عقل مند سمجھ جاتا ہے۔ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ اس کی عقل اسے برائی سے روکے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن اور خدا تعالی کا عذاب ہے۔ ایمان کے ساتھ صبر کی وہی حیثیت ہے جو سر کی تن کے ساتھ ہے۔ دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچنے کہ اگر آپ خود برے سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا۔ کتابیں خیالات کی جنگ میں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ محبت ان سے رکھو جو نیکی کر کے فراموش کر دیتے ہیں اور کوئی قصور دیکھیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ شرم نگاہوں کی نہیں بلکہ دل اور زبان کی ہوتی ہے۔ کسی سے وعدہ کرو تو جان پر کھیل کر پورا کرو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور مت جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کرو۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اور میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، یعنی بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہباں ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ کے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بہمی جھگڑوں سے بچو ورنہ تم بزدل اور پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا رعب و جلال
جاتا رہے گا۔ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، جانوں اور مالوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں جنت کا ایک دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ غمگین اور پریشان حالت میں دروازے کی طرف جائیں گے، اور جب دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا اور آواز دی جائے گی، آؤ آؤ۔ یہ پریشانی کی حالت میں اس طرف جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ برابر اسی طرح ہوتا رہے گا۔ بالآخر جنت کا ایک اور دروازہ کھلے گا اور انہیں بلایا جائے گا، لیکن وہ مایوسی کی وجہ سے دروازے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بے شک میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو نے عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار، تو ساری کائنات کا مالک ہے، بھلا میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ خدا کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو نے توجہ نہ دی۔ رات دن کے رد و بدل میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں سے پڑتی ہے، اور خدا تعالیٰ تو تمہارے بہت سے قصوروں کو درگزر فرماتا ہے۔ جو صاحب دل ہیں یا کان لگا کر بات کو حضور قلب سے سنتا ہے، اس کے لیے تو ان باتوں یعنی تعلیم قرآن میں کافی نصیحت ہے۔ مسلمانوں، ہم نے تم کو جو رزق طیب دے رکھا ہے، اس کو بے تامل کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، ان کو مرنے پر عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، اس کی ہوس مت کرو۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے رہنما ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اے محمد، ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا۔ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔